اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو بری معلوم ہوں، اور اگر تم نزول قرآن کے وقت بات کرو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے گزشتہ سوالات معاف کر دیے، اور اللہ تو بڑا ہی بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسے ہی باتیں تم سے پہلے کے لوگ بھی پوچھ چکے ہیں، وہ ان باتوں سے انکار کر دیے۔ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے بحیرہ یعنی ایک چیز ہے، اس کو شرعی حکم کے طور کو مشروع نہیں کیا ہے، اور نہ صاحبے کو اور نہ وسیلے کو اور نہ حاہم کو، یہ سب قوم ہیں، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے یعنی قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہے جو ہمیں اپنے بڑوں سے ملا ہے، بھلے سے ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ ہی سیدھے راستے پر ہو۔ آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو، کوئی گمراہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تم سیدھے راستے پر ہوگے۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو پھر وہ تم کو تمہارے سارے کام بتا دے گا جو تم نے دنیا میں کیے تھے۔ آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، شہادت یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کے وقت تم میں سے 2 عادل مرد گواہ رہیں، یا دوسرا 2 مرد غیر مذہب کے گواہ رہیں۔ اگر تم سفر میں ہو اور اس وقت موت آ جائے، اگر تم ان گواہوں پر بھروسہ ہو تو ان کو نماز کے بعد روکو، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم شہادت کا کوئی معاوضہ یعنی پیسہ نہ لیں گے، چاہے ہمارا کوئی رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت چھپائیں گے، اگر ہم ایسا کریں تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اگر اس بات کا اطلاع ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے کوئی گناہ کیا ہے یعنی جھوٹ بولا، تو 2 آدمی ان میں سے جن کا حق انہوں نے مارنا چاہا تھا ان کی جگہ کھڑے ہوں، جو میت سے رشتے میں قریب ترین ہوں، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری شہادت ان لوگوں کی شہادت سے بہت سچی ہے، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، ہم نے ایسا کیا ہو تو ہم با انصاف ہیں۔ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بہت قریب ہے اس کے یہ لوگ صحیح شہادت دیں یا اس سے خوف کریں کہ ہماری قسموں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور اللہ ہی سے ڈرا کرو اور اس کے احکام کو غور سے سنو، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس روز اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ بتاؤ کہ تم کو کیا جواب ملا تھا، وہ کہیں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں، بے شک تو پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب اللہ کہے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، تم میرے انعام کو یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا گیا ہے، جب میں نے تم کو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے تم کو سکھایا، اور تم آدمیوں سے گود میں بھی کلام کیا کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی، اور جب میں نے تم کو کتابیں اور دانائی یعنی انٹیلیجنٹ کی باتیں اور توریت اور انجیل کی تعلیمات دیں، پھر تم مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے، پھر میرے حکم سے پھونک مارتے تھے، پھر میرے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا، اور میرے ہی حکم سے تم مادر ذات اندھے کو، سالوں کے بیمار کو اچھا کر دیتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تمہارا قتل و ہلاکت سے باز رکھا، پھر تم دلیلیں لے کر ان کے پاس آئے، اور جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلی ہوئی جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔
آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب میں نے حواریوں یعنی کلوز فرینڈز ساتھی کو حکم دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے، بس آپ گواہ رہیں کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، آپ کا رب کیا یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر کھانے کے خون نازل کرے؟ انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو اگر ایمان والے ہو۔ آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کہا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو تسکین اور سکون ہو اور جان لے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما دیجئے کہ ہم میں سے جو اول ہیں اور جو بعد میں ہیں، تاکہ سب کے لیے خوشی کا باعث بن جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشانی قائم ہو جائے اور آپ کو رزق عطا فرمائیں اور آپ تو سب سے اچھا عطا کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے کہا اچھا، وہ کھانا میں تم پر نازل کرتا ہوں، پھر جو تم میں سے اس کے بعد نہ مانے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ وہ عذاب دنیا جہاں والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو اور معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے توبہ توبہ، میں تو آپ کو اس سے بالاتر اور پاک سمجھتا ہوں، مجھ کو کوئی ایسی بات مناسب نہیں کہ میں ایک بات کہتا جس کو مجھ کو کوئی حق نہیں، اور اگر میں نے کہا ہوگا تو آپ کو تو علم ہوگا، آپ تو میرے دل کے اندر کے بات بھی جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہیں، اور آپ تو سارے غیبوں کو جانتے ہیں۔ آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر وہی جو آپ نے مجھ سے کہنے کے لیے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کیا کرو جو میرے بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان کی خبر گیری کرتا رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا تو آپ ان کے حال کے واقف تھے اور آپ تو گواہ ہیں ہر چیز کے۔ آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہے گا یہ وہ دن ہے کہ جو سچے تھے ان کی سچائی ہی اس کے کام آ گئی، اور ان کو باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ ان سے خوش اور راضی، یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمینوں میں اللہ ہی کی سلطنت ہے جو ان میں موجود ہیں، اور وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔